الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ طالب حاجۃ اقبل علی جلسائہ فقال اشفعوا تؤجروا وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ۔ یہ حدیث ہے، جو متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے۔ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اجر پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اس میں بتایا گیا ہے۔ ایک مومن کا کام ہے کہ زندگی میں جہاں ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں اور روزانہ کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بھی حدیث میں چھوٹے چھوٹے ایسے موقع بتائے گئے ہیں جس سے اجر ہم بڑھا سکتے ہیں، نیکیاں ہم بڑھا سکتے ہیں، تو ان کو بھی کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں ایک اجر پانے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ کیا حدیث ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بندہ آتا تھا، آپ بیٹھے ہیں مجلس میں، کوئی شخص آیا اور وہ اپنی حاجت کو لے کے آتا تھا، کچھ اس کو ضرورت ہوتی تھی، وہ کہنے کے لیے آپ کے پاس آتا تھا۔ کوئی بھی ضرورت دنیا کی ہو سکتی ہے، تو آپ کے پاس وہ کسی حاجت کو لے کر کے آپ کے پاس جب آتا تھا تو اقبل علی جلسائہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ میں جو بیٹھے ہوئے صحابہ ہوتے تھے ان کی طرف آپ متوجہ ہوتے تھے اور کہتے تھے اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، یعنی اس کی سفارش کرو تو اجر پاؤ گے، نیکی پاؤ گے۔ اور اس کے بعد آگے روایت ہے وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان پر وہ فیصلہ کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ روایت ہے۔ اس میں کیا بات ہے؟ اس میں ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ سفارش کا معاملہ، ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی فیلڈ میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آتا تھا اپنی حاجت کو لے کر کے، کوئی مسئلے کو لے کر کے، تو یا تو آپ اس کی حاجت خود اگر پوری کر سکتے تھے تو آپ پوری کر دیتے تھے، لیکن اگر آپ کے پاس اس کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تو آپ صحابہ سے کہتے تھے کہ سفارش کرو، اجر پاؤ گے۔ یعنی تم میں سے کوئی بھی شخص ہے جو اس کی سفارش کر دے تو اجر پائے گا۔ سفارش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سفارش کہتے ہیں کہ واسطہ بننا، ذریعہ بننا، ایک بندے کے بیچ میں اس کو نفع پہنچانے کے لیے یا اس کو نقصان سے بچانے کے لیے ذریعہ بن جاؤ آپ۔ یہی سفارش اسی کا نام ہے، اسی کا نام سفارش ہے کہ آپ ذریعہ بن جاؤ، واسطہ بن جاؤ کسی بندے کے لیے، اس کو نفع پہنچانے کے لیے یا اس کو نقصان سے بچانے کے لیے۔ اب ہم میں سے ہر بندہ، دنیا میں ہم جو رہتے ہیں، ہر شخص اپنی فیلڈ میں رہتا ہے۔ کوئی بندہ آپ کے پاس آیا کہ آپ اگر کہہ دیں تو میرا کام ہو جائے گا، یہ آپ اگر بول دیں تو میرا کام ہو جائے گا، فلاں جگہ آپ کی پہچان ہے، اگر آپ چلیں گے تو میرا کام ہو جائے گا، آپ چلیں گے تو میرے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے گا، آپ چلیں گے تو فلاں ڈاکٹر فیس کم کر دے گا یا میری سفارش سن لے گا، آپ اگر چاہیں گے تو یہ کام ہو جائے گا میرا۔ ہر آدمی اپنی اپنی فیلڈ میں رہتا ہے۔ تو آپ یہاں بتانا چاہتے ہیں، آپ نے کہا سفارش کرو، اجر پاؤ گے۔ یعنی ہم اتنا اگر ذریعہ بن جاتے ہیں کسی کے درمیان کہ ہم چلے جائیں اس کے ساتھ، یا تو آج تو فون ہے، آپ نے فون کر دیا بھئی فلاں بندہ ہے، ایسا ایسا ہے، آپ اس کا کام کر دیجئے، یا آپ اس کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے، آپ بس اتنا ہی کر دیا آپ نے کسی بندے کے لیے اپنا واسطہ، اپنا ذریعہ استعمال کیا اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا نقصان سے بچانے کے لیے، آپ اللہ کے ہاں اجر کے حقدار بن گئے، آپ مستحق بن گئے۔ اگر وہ بندہ، ایک تو دنیا کا فائدہ ہوا کہ اس کا کام ہو گیا، دوسرے یہ کہ وہ بندہ آپ سفارش بنے جس کے لیے، وہ جب تک رہے گا آپ کا احسان مند ہوتا ہے، دعائیں بھی دیتا ہے۔ کبھی کوئی موقع آتا ہے نا، فلاں بندہ، اس کی زبان سے ہمیشہ جب بھی کچھ ہوتا خیر نکلتا آپ کے لیے، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے وہ ایک نیکی اللہ کو اتنی پسند آ جائے
کہ آپ نے کسی بندے کی حاجت میں اس کے لیے ذریعہ بن گئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گناہوں کو مٹا دے۔ تو آج ہم سب کے اندر ایک خود غرضی آ گئی ہے، سیلفشنس اتنا زیادہ آ گیا ہے نا، اتنا زیادہ ہے کہ ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ آدمی جس پوسٹ پہ ہے، جس مقام پہ ہے، جس جگہ، وہ سوچتا بس جہاں میں ہوں کسی کو آنے نہیں دینا، خلاص، کسی کا کچھ نہیں، اپنا فائدہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اگر کسی کے لیے ذریعہ بن سکتے ہیں اس کے فائدہ پہنچانے کے لیے، اور وہ ہم سے حاجت طلب کر رہا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کر سکتے ہو، آپ خود کر دو، سفارش کر دو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کوئی آدمی میرے پاس آیا اور کہا کہ بھائی ایسا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری فیلڈ کا معاملہ نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں کسی کو جانتا ہوں وہ اس فیلڈ میں ہے، تو کم سے کم ہم اس کو تو کہہ سکتے ہیں، یا تو خود کرنا یا کسی اور سے کہہ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ آپ مجلس میں بیٹھے رہتے تھے، کوئی بندہ آیا تو آپ صحابہ سے کہتے تھے، آپ ان کی طرف چہرہ کرتے تھے، کہتے تھے اشفعو، تم سب کو کہتے تھے سفارش کرو اجر پاؤ گے، یعنی جو بندہ آیا ہے اس کے لیے کچھ ذریعہ بن جاؤ، اجر پاؤ گے۔ تو یہ بہت اہم حدیث ہے۔ اچھا، سفارش کے معاملے میں اس کو یاد رکھیں کہ وہ سفارش جو ہے وہ جائز کام میں ہو، دنیا کے معاملات میں جائز کام ہو، حرام کام میں، ناجائز کام میں نہیں۔ کوئی بھی جائز کام دنیا کا ہے اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، من یشفع شفاعۃ حسن، جو آدمی کسی نیک کام میں، اچھے کام میں سفارش کرتا ہے، فلہ حسنہ، تو اس کے لیے نیکی ہے، اور ایک نیکی کا درجہ اللہ کے ہاں 10 گنا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں ہمیشہ اس اجر کو پانے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ میری ذات سے اگر کسی کو فائدہ پہنچ جائے تو میرا نقصان کیا ہے، کیا نقصان ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، کہیں بھی آپ رہیں، گلی محلے گھر کہیں بھی رہیں، اس اجر کو پانے کے لیے کوشش کرنا۔ جب بھی آپ گھر سے نکلیں دیکھیں کہ آج میں کس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، سوچنا چاہیے آج میں کس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ رات میں دیکھنا چاہیے آج میری ذات سے کسی کو فائدہ ہوا کہ نہیں، روزانہ دیکھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ آج میری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا۔ تو یہ ہے بہت اہم حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو ہے یہ نیکی پانے کی اور یہ اجر کمانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ہمیں بھی اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، سفارش کا جو موقع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو جو ہے توفیق دے کہ ہم وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اجر کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔